السلام علیکم 9th کلاس. ہاؤ آر یو آل بیٹے؟ چیپٹر نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لرننگ آؤٹ کمس کہ آپ کو کیا کیا چیزیں یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جانی چاہیے، کس کس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہے بیٹے نو اباؤٹ دا لائف آف حضرت اسماء. اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ حضرت اسماء کی حیات کے بارے میں جان پائیں گے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے نو ہاؤ دا مسلم وومن سرو دا کاز آف اسلام. یہ جان سکیں گے کہ مسلمان خواتین نے اسلام کی کیسے مدد کی. How the Muslim women kept up their integrity in the times of hardship. ٹھیک ہے بیٹے، انٹیگریٹی کہتے ہیں ایمانداری کو. ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ کیا ہے کہ آپ یہ بھی جان پائیں گے چیپٹر پڑھنے کے بعد کہ کیسے مسلمان خواتین نے مشکل حالات میں اپنی ایمانداری کو قائم رکھا. لرن اباؤٹ آنیسٹی، ٹروتھفلنس، ویلر اینڈ جنروسٹی. آپ یہ جان پائیں گے کہ ایمانداری، صداقت، بہادری اور سخاوت. ٹھیک ہے بیٹے؟ آنیسٹی ایمانداری، ٹروتھفلنس صداقت سچ بولنا، ویلر بہادری اینڈ جینیروسٹی سخاوت، ان سب کے بارے میں آپ جان پائیں گے. نیکسٹ لرن اباؤٹ دا یوز آف پنکچویشن مارک. آپ کو پنکچویشن مارکس کے یوز کا پتہ چلے گا کہ کہاں کون سا پنکچویشن مارک یوز ہوگا. ریکوگنائز پرپوزیشن آف ٹائم. پرپوزیشن آف ٹائم کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پرپوزیشن آف ٹائم کی پہچان کرنا آ جائے گی. نو اباؤٹ دا اسینشیل آف پیراگراف رائٹنگ. ٹھیک ہے؟ پیراگراف لکھنے کے مطابق آپ کو چند ضروری باتیں جو کہ پتہ ہونی چاہیے وہ آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو بیٹے اب ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں، چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں. دا فرسٹ پیراگراف از The Rasul sallallahu alayhi wa sallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائگریٹڈ کہتے ہیں ہجرت کرنا، فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی. کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور ان کے قریبی ساتھی نے. کمپینین کہتے ہیں ساتھی کو، اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دا ایئر 622، سن 622 ہجری میں. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 ہجری میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alayhi wa wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, they got furious. When the chief of various tribes کہتے ہیں قبیلے. ٹھیک ہے بیٹا؟ قبیلے کی جمع ہے. ٹرائب کہتے ہیں ایک قبیلے کو، ٹرائبس کہتے ہیں بہت زیادہ قبیلوں کو. ٹھیک ہے؟ ویریس ٹرائبس مختلف قبیلے تھے، اینڈ چیف کہتے ہیں سردار کو. ٹھیک ہے؟ when the chief of various tribes of مکہ، جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سردار جو تھے came to know کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نالج میں آنا، کوئی چیز معلوم ہونا. ٹھیک ہے؟ تو جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کے نالج میں یہ بات آئی about the migration of حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی کی ہجرت کے بارے میں جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو معلوم ہوا، they got furious کہتے ہیں مشتعل ہو جانا، غصے سے آگ بگولا ہونا. تو بیٹے اس سینٹنس کا کمپلیٹ اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی کہ جب مکہ کے
مختلف قبیلوں کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں علم ہوا تو وہ کیا ہو گئے؟ فیوریس، مشتعل یا غصے سے آگ بگولا ہونا. ٹھیک ہے. The chief were determined more than ever to find them out. ٹھیک ہے. The chiefs were determined کہتے ہیں بیٹا کسی چیز کا پکا ارادہ کر لینا. ٹھیک ہے. The chiefs were determined تو ان سرداروں نے کیا کیا؟ ایک پکا ارادہ کر لیا. more than ever to find them out ان کو تلاش کرنے کا. ٹھیک ہے. تو وہ سردار کیا تھے؟ انہیں تلاش کرنے کے بارے میں بے حد پرعزم تھے، یعنی کہ پکا ارادہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے کہ ہم انہیں کسی بھی طریقے سے تلاش کر کے رہیں گے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. They offered انہوں نے پیشکش کی huge کہتے ہیں بہت بڑے کو. rewards and bounties کہتے ہیں انعام و اکرام. ٹھیک ہے. تو ان سرداروں نے کیا کیا کہ بہت بڑے انعام و اکرام کی کیا کی؟ پیشکش کی. فار دیئر کیپچر ان کی گرفتاری کے لیے. کس کی گرفتاری؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے انہوں نے بہت بڑے انعام کی پیشکش کی. ڈیڈ اور الائیو، چاہے انہیں زندہ گرفتار کریں یا انہیں مردہ گرفتار کریں، لیکن ان کو کیپچر کرنا تھا، ان کی گرفتاری چاہیے تھی اس ٹائم مکہ میں جو قبیلے تھے ان کے سرداروں کو. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا بنے گا کہ انہوں نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر بڑے بڑے انعام و اکرام کی پیشکش کی. نیکسٹ سیکنڈ پیراگراف. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سفر کی جو تیاریاں ہوئیں، پریپریشن کہتے ہیں تیاری کو، فار دس جرنی کہتے ہیں سفر کو، واز میڈ ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سفر کی تمام تیاریاں جو ہوئیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر کی گئیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ rendered useful services in the regard. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے رینڈرڈ کہتے ہیں پیش کرنا، مہیا کرنا، یوزفل کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مفید ہوں، سروسز خدمات. ان دس ریگارڈ کہتے ہیں سلسلے میں، کسی معاملے کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. حضرت اسماء رینڈرڈ یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں. شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیک ود ہر اون بیلٹ ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ. انہوں نے کیا کیا؟ شی ٹائڈ دا فوڈ. انہوں نے خوراک باندھی آن دا کیمل بیک. اونٹ کی پشت پر. ود ہر اون بیلٹ. اپنی ہی بیلٹ کے ساتھ، اپنے ہی کمر بند کے ساتھ. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ. جب انہوں نے کچھ بھی نہ پایا. ٹھیک ہے. جب انہیں اونٹ کی کمر پر کھانا باندھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے اپنا ہی کمر بند کھولا اور اس سے اونٹ کی پشت پر کھانا باندھا. For this service she was given the title of ذات النطقین by the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خدمت کے وجہ سے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا خطاب ملا؟ ذات النطقین. ٹھیک ہے. ذات النطقین کا خطاب ملا انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان خدمات کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے بیٹے. نیکسٹ تھرڈ پیراگراف. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیریلس کہتے ہیں بیٹے بہت زیادہ خطرناک کو. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی اس پرخطر یا خطرناک سفر کے دوران. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ یہ بہت مشکل تھا. فار اینی ون کسی کے لیے بھی ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک مہیا کرنا اس پرخطر راستے میں کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل تھا.
The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate. Situation कहते हैं हालात को, delicate कहते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होना, ठीक है. The situation was so delicate, हालात उस वक्त इतने नाजुक थे, इतनी नाजुक सूरत हाल थी, that the slightest mistake कहते हैं बेटा बिल्कुल मामूली सी भी गलती, छोटी सी गलती, ठीक है, could have endangered कहते हैं ख़तरे में डालना, the life of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, ठीक है. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि इंतहाई मामूली सी गलती भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. This grand task was nicely undertaken by हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. तो ये जो बड़ी ज़िम्मेदारी थी, ठीक है, या ये जो अजीम कारनामा था, वो किसने अंजाम दिया? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी, ठीक है. दिस ग्रैंड टास्क, ये अजीम कारनामा, वाज नाइसली कहते हैं उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से, अंडरटेकन कहते हैं सर अंजाम देना, ठीक है. तो ये ज़िम्मेदारी या ये अजीम कारनामा बहुत उम्दा तरीके से अंजाम दिया गया बाय हज़रत अस्मा की तरफ से, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी थी, उनकी बेटी थी, ठीक है. Every night, हर रात, with the pack of food, खुराक की थैलियाँ बनाए, खाने को पोटली में बांधे, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. हर रात खाने की पोटली बनाए या खाने को पैक किए, she would quietly venture, वो खामोशी से जाती हैं, quietly कहते हैं खामोशी से, वेंचर कहते हैं बेटे ख़तरा मोल लेना, किसी मुश्किल काम को अपने ज़िम्मे ले लेना, ठीक है. शी वुड क्वाइटली वेंचर, वो खामोशी से ख़तरा मोल लेती, टूवर्ड्स द रकिड माउंटेन्स, रकिड कहते हैं नाहमवार को, जो कि बैलेंस ना हो, माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ों को, ठीक है. नाहमवार पहाड़ियों की तरफ खामोशी से जाने का ख़तरा मोल लेती, इन विच ले द केव ऑफ थॉर, जिसमें के गारे सौर मौजूद है, ठीक है. केव कहते हैं गार को, थॉर कहते हैं सौर को, ठीक है, गारे सौर. तो वो क्या करती कि हर रात खाने की पोटली के साथ बड़ी खामोशी से उन नाहमवार पहाड़ियों की तरफ जाने का ख़तरा मोल लेती जहाँ गारे सौर वाक़ है. She took care of the minute detail in accomplishing the task. ठीक है, वो क्या करती कि इस मुश्किल काम की अंजाम दही में छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती, यानी कि हर मिनट आने वाली ख़बर का भी ख्याल रखती, एक एक मिनट का ख्याल रखती. She took care, वो ख्याल रखती ऑफ द मिनट डिटेल. मिनट डिटेल का मतलब होता है छोटी छोटी बात का भी, ठीक है. इन accomplishing द टास्क, अपने उस काम की अंजाम दही के लिए. accomplish कहते हैं अंजाम दही होना, ठीक है, मुकम्मल करना किसी काम को, उसके अंजाम तक पहुंचाना. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. ये कितना मुश्किल होता होगा for her, उनके लिए, to traverse, सफ़र करना, the rocky path, पथरीले रास्तों पर, चट्टानी रास्तों पर, at night, रात के वक्त, with the constant fear कहते हैं मुस्तकिल खौफ होना, with the constant fear of being detected,
being detected کا مطلب ہوتا ہے جاسوسی کیا جانا، جاسوسی کی جانا، ٹھیک ہے. تو ان کو مسلسل یہ خوف بھی ہوتا تھا کہ کہیں کوئی میری جاسوسی نہ کر رہا ہو، مجھے دیکھ نہ رہا ہو، ٹھیک ہے. اور اس مسلسل اس خوف کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی تھیں کہ رات کے ٹائم پتھریلے سفر پر، پتھریلے راستوں پر، ٹھیک ہے، سفر کرتے ہوئے وہ جاتی تھیں. تو یہ سب ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. رات کے وقت اس پتھریلے راستے پر سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. with the constant fear of being detected. جبکہ دیکھ لیے جانے کا خطرہ بھی مستقل موجود ہوتا تھا، یعنی کہ جاسوسی کیے جانے کا خطرہ بھی مسلسل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. نیکسٹ پیراگراف 4. on the night of the migration. ہجرت کی رات. our tribal chief of disbelievers. disbelievers کہتے ہیں کفار. کفار کو disbelievers کہا جاتا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کیا کرتے تھے. تو ہجرت کی رات کیا ہوا کہ our tribal chief of disbeliever، ایک قبائلی سردار جو تھا کس کا؟ disbelievers یعنی کہ کافروں کا. ابو جہل، نام کیا تھا اس کا؟ ابو جہل. in a fit or fury headed towards حضرت ابو بکر صدیق home. ہجرت والی رات کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل غیظ و غضب کے عالم میں in a fit or fury کہتے ہیں غیظ و غضب، بہت زیادہ غصے کی حالت میں. in a fit or fury بہت زیادہ غیظ و غضب کے عالم میں. ہیڈڈ ہوتا ہے کسی چیز کی طرح موو کرنا، روانہ ہونا. ہیڈڈ ٹوارڈز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گیا. He began knocking at the door violently. He began اس نے شروع کیا knocking بجانا at the door دروازے کو violently شدت سے، زور زور سے، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ دروازے کو شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا. ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے. ایڈریسنگ کہتے ہیں مخاطب ہونا، خطاب کرنا کسی سے. ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے خطاب کیا. ہی ڈیمانڈڈ اس نے پوچھا، ٹھیک ہے. ہی ڈیمانڈڈ اس نے پوچھا. ویئر از یور فادر کہاں ہے تمہارا باپ؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ انہوں نے شائستگی سے جواب دیا. ہاؤ وڈ آئی نو مجھے کیا پتا. دس رسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح کا رپلائی دینا، ٹھیک ہے. دس رسپانس اس طرح کا جواب جو تھا وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ شوز دا وزڈم، وزڈم کہتے ہیں فہم و فراست، عقل مندی کو. اینڈ کریج، اور کریج کہتے ہیں بہادری کو، آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے. تو دس رسپانس اس طرح کا جواب شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور جرت مندی کو ظاہر کرتا ہے. She didn't make a statement that would give him a clue. انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی جواب نہ دیا، اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کی جس سے اس سردار کو کوئی تھوڑا سا بھی اشارہ ملتا، تھوڑا سا بھی کلو کہتے ہیں اشارہ ملنا، سراغ ملنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہ کی جس سے اس سردار کو تھوڑا سا بھی اشارہ ملتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم کہاں ہیں. شی سمپلی posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے کیا کیا کہ الٹا سوال کر دیا، ٹھیک ہے. کاؤنٹر کوشچن کہتے ہیں کہ کسی کے سوال کیے جانے کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر لیں، ٹھیک ہے. تو شی سمپلی posed a counter question، انہوں نے کیا کیا کہ الٹا سوال کر دیا. دیٹ انفیوریٹڈ کہتے ہیں غصہ دلانا، ٹھیک ہے. انفیوریٹڈ بہت زیادہ شدید غصہ دلانا، آگ بگولا ہونا، ٹھیک ہے.
تو انہوں نے جب الٹا کوشچن کر دیا تو دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، تو اس نے کیا کیا، ابو جہل کو مزید مشتعل کر دیا، مزید غصہ دلا دیا. He slapped حضرت اسما's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. He slapped کہتے ہیں تھپڑ لگانا، تماچا مارنا. He slapped حضرت اسما، اس نے کیا کیا، تماچا مارا حضرت اسما کو، فیس، ان کے فیس پہ، ان کے چہرے پہ. ٹھیک ہے، اس نے حضرت اسما کے چہرے پر تماچا مارا. سو ہارڈ، اور اتنی زور سے مارا، دیٹ ہر ایئر رنگ فیل آف، کہ ان کے جو کان کی بالی تھی وہ گر گئی. بٹ شی ریمینڈ، لیکن وہ قائم رہیں. ریمینڈ کہتے ہیں قائم رہنا، اسٹیڈ فاسٹ کہتے ہیں مستقل مزاجی سے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مستقل مزاجی سے قائم رہیں اپنی بات پر کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے فادر کہاں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا رہیں، مستقل مزاجی سے اپنی بات پر قائم رہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. ریویل کہتے ہیں بیٹے اوپن کرنا، ڈسکلوز کرنا. ٹھیک ہے، اور سیکرٹ کہتے ہیں راز کو. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی بات پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں اور انہوں نے راز افشا نہیں کیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف 5. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کے دادا، گرینڈ فادر کہتے ہیں دادا کو، جن کا نام کیا تھا، حضرت ابو قحافہ. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم، کہ اس ٹائم تک وہ بھی کیا تھے، ڈس بلیورز میں سے تھے، یعنی کہ ایمان نہ لانے والے جو لوگ تھے ان میں سے تھے. ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ. وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے، کافی عمر رسیدہ تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور نابینا بھی ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی جا چکی تھی. ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے کہا، ٹو ہر کس سے، حضرت اسما سے کہا. ٹھیک ہے، ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے کہا، اسما، اے اسما، آئی تھنک، میرا خیال ہے، ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، کہ ابو بکر نے کیا کیا، وہ ساری کی ساری دولت لے گیا. ٹھیک ہے، لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس. لیونگ یو اینڈ چلڈرن، تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کے، ایمپٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ، اینڈ ہیلپ لیس اور بے بس. ٹھیک ہے، مجبور، بے سہارا، بے بس. ٹھیک ہے، تو ان کے دادا نے کیا کہا کہ اے اسما، میرے خیال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ساری دولت لے گئے ہیں اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار، بے آسرا چھوڑ گئے ہیں. ایٹ دس، اس پر، شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم، انہوں نے کیا کیا، وہ فوراً دوڑتی ہوئی گئیں گھر کے ایک کونے کی طرف. شی گیدرڈ سم پیبلز، پیبلز کہتے ہیں کنکریوں کو، گیدرڈ کہتے ہیں اکٹھا کرنا. شی گیدرڈ سم پیبلز، انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز. انہوں نے کیا کیا کہ ان کنکریوں کو جا کے گھر کے اس کونے میں رکھ دیا، وہاں رکھ دیا جہاں ان کے والد جو تھے وہ اپنی ساری رقم اور اپنے جواہرات وغیرہ، اپنے قیمتی جو مال تھا وہ رکھا کرتے تھے. شی covered it with a piece of cloth، انہوں نے اس کو ایک کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا ان کنکریوں کو. کم گرینڈ فادر، یہاں آئیے دادا جان، لک، یہ دیکھیے، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب حضرت ابو قحافہ نے حضرت اسما سے کہا کہ اے اسما، ابو بکر جو ہیں وہ سارا سامان لے گئے ہیں اور تمہیں اور بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں، تو اس پر حضرت اسما نے کیا کیا کہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر کے ایک کونے میں گئیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں اور انہیں جا کے اس جگہ پر رکھ دیا جہاں پہ ان کے والد
اپنی رقم اور اپنے جواہرات وغیرہ رکھا کرتے تھے. وہاں رکھ کے انہوں نے اس کے اوپر ایک کپڑے کا ٹکڑا ڈالا, ٹھیک ہے, کپڑے سے اسے ڈھانپ دیا. اور ان کے دادا کیونکہ نابینا تھے, وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے, تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں فیل کرایا کہ دیکھیے دادا جان, میرے والد محترم جو ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہی ٹچڈ دا کلاتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولس. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ٹچ کیا, اس کو چھوا ہاتھ سے, دا کلاتھ اس کپڑے کو, اینڈ تھاٹ اور انہوں نے یہ خیال کیا, اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولس کہ یہ کیا ہے, سونے اور جواہرات وغیرہ سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہی از کنسرن کہتے ہیں تشویش کو, ٹھیک ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ اینڈ ہی فیلٹ relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. اس سے ان کی تشویش جو ہے وہ کم ہوئی, ٹھیک ہے. ایلیویٹڈ کہتے ہیں کم ہو جانا, ٹھیک ہے. his concern was elevated, اس سے ان کی تشویش کم ہوئی. and he felt relieved اور انہوں نے خود کو پرسکون محسوس کیا. ریلیوڈ ہوتا ہے پرسکون محسوس کرنا, ٹھیک ہے. ٹو نو دیٹ یہ جان کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنی ساری کی ساری دولت کیا کر کے گئے ہیں, گھر پر چھوڑ کے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جان کر ان کی تشویش کم ہو گئی اور انہیں تسلی ہو گئی, ٹھیک ہے. نیکسٹ پیراگراف 6. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ واز amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما کا شمار ان اولین لوگوں میں, ان شروع کے لوگوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. who accepted Islam جنہوں نے اسلام قبول کیا. amongst کہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں سے, ٹھیک ہے. amongst ویسے ہوتا ہے between کسی چیز کے درمیان, ٹھیک ہے. حضرت اسما واز amongst, حضرت اسما بھی انہی میں سے تھیں. the early few جو کہ شروع کے چند لوگ تھے. who accepted Islam جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما کا شمار ان اولین لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی, ٹھیک ہے. اسٹیپ سسٹر کہتے ہیں سوتیلی بہن کو. She was wife of حضرت زبیر بن العوام اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر. وہ کیا تھیں, وائف تھیں, بیوی تھیں کس کی, حضرت زبیر بن العوام کی. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. اولڈ ایج کہتے ہیں بوڑھے ہونا, کافی زیادہ عمر میں ہونا, اور رائپ اولڈ ایج جو ہے وہ ہوتی ہے پختہ عمر, ٹھیک ہے. رائپ کہتے ہیں پختہ ہو جانا, یعنی کہ بہت زیادہ عمر تک پہنچ جانا. She died at the ripe old age of about 100 years, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا, تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. about 100 years تقریباً 100 سال, ٹھیک ہے. تو آپ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother حضرت اسما رضی اللہ عنہ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر used to say, حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ he had not seen anybody, انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا, more generous, more کہتے ہیں زیادہ, generous کہتے ہیں سخی ہونا, ٹھیک ہے, سخاوت دکھانا. more generous and open hearted اور کھلے دل کا, وسیع دل کا ہونا, ٹھیک ہے.
then his aunt حضرت عائشہ اپنی جو خالہ تھیں ان کی حضرت عائشہ and his mother اور ان کی والدہ کی نسبت. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو بھی اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ سخی اور وسیع القلب یعنی کہ کھلے دل کا مالک اور زیادہ سخی انہوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے بجائے. ٹھیک ہے. حضرت اسما was so generous that she sold the garden inherited after the death of her sister حضرت عائشہ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھیں کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملنے والا باغ بھی بیچ دیا. ٹھیک ہے. حضرت اسما was so generous، وہ اتنی سخی تھی that she sold کہ انہوں نے بیچ دیا the garden باغ inherited ہوتا ہے وراثت میں ملنے والا. inherited after the death of her sister حضرت عائشہ اپنی بہن حضرت عائشہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملنے والا باغ بھی انہوں نے بیچ دیا. She gave away all the money to the poor and the needy. She gave away انہوں نے دے دی all the money تمام رقم to the poor غریبوں کو and the needy اور ضرورت مندوں کو. انہوں نے تمام رقم کیا کی؟ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، ان کو دے دی. Nobody ever returned کہتے ہیں واپس مڑنا، empty handed خالی ہاتھ from her doorstep ان کے دروازے سے. ٹھیک ہے. ڈور اسٹیپ کہتے ہیں دروازے کو. ٹھیک ہے. تو ان کے دروازے سے ان کی دہلیز سے کبھی کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. لاسٹ پیراگراف. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. ٹھیک ہے. حضرت اسما will always be remembered حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کس وجہ سے؟ for her courage ان کی جرت، generosity سخاوت اینڈ وزڈم اور ان کی عقل مندی، ان کی فہم و فراست کی وجہ سے. ٹھیک ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرت، سخاوت اور فہم و فراست کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. ٹھیک ہے. انہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی would always ہمیشہ be a beacon of light پہ کہتے ہیں روشنی کے مینارے کو، روشنی کا مینارہ ہونا. ٹھیک ہے. for all of us ہم سب کے لیے. her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینارہ بنی رہے گی. ٹھیک ہے. تو بیٹے یہ ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. اب اینڈ میں ہم چیپٹر کا تھیم ڈسکس کر لیتے ہیں. The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. ٹھیک ہے. تو اس چیپٹر میں پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا کہ اس پورے چیپٹر کا تھیم یہ ہے، اس پورے چیپٹر میں آپ کو یہ سمجھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ اینڈ اپریشیٹ ٹو نو اینڈ اپریشیٹ کہ آپ جانیں اور اپریشیٹ کریں، تعریف کریں. ہاؤ مسلم وومین کہ کس طرح سے مسلمان خواتین جو ہیں اسٹوڈ وتھ انٹیگریٹی ایمانداری کے ساتھ کھڑی رہیں، اینڈ ویلر اور بہادری کے ساتھ فار دا کاز آف اسلام اسلام کی خاطر. ٹھیک ہے کہ سبق کا موضوع کیا تھا؟ اصل میں یہ جاننا اور سمجھنا تھا کہ کس طرح مسلمان عورتیں ایمانداری اور بہادری سے اسلام کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے ڈٹی رہتی تھیں. Not only did they help the cause, but they were also be the role model for the entire Muslim Ummah. نہ صرف انہوں نے اس مقصد کے لیے مدد کی بلکہ وہ پوری مسلم امہ کے لیے مثالی نمونہ بھی تھیں. ٹھیک ہے. Not only did they help the cause انہوں نے نہ صرف اس کے لیے خدمت کی but they were also the role model وہ مثالی نمونہ بھی تھی for the entire مسلم امہ تمام مسلمان امت کے لیے.
Most often they were perfect example of modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and even generosity. अक्सर औकात, मोस्ट ऑफन अक्सर औकात या ज़्यादातर, ठीक है, दे वर परफेक्ट, वो मुकम्मल मिसाल थी, मुकम्मल थी, परफेक्ट एग्जाम्पल होता है मुकम्मल मिसाल होना, ऑफ मोडेसिटी, मोडेसिटी कहते हैं इनकसारी को, आजिज़ी को, ट्रूथफुलनेस सदाकत, ऑनेस्टी ईमानदारी, पाइटी, पाइटी कहते हैं जाहिद होना, तकवा मुत्तकी होना, ठीक है, ब्रेवरी बहादुरी एंड इवन जनरसिटी और सखावत की, ठीक है। तो अक्सर औकात वो इनकसारी, आजिज़ी, सदाकत, मुत्तकी या आप उसे ज़ुहद कह सकते हैं, ज़ुहदपन, बहादुरी, हत्ता के सखावत की मुकम्मल मिसाल थी। इसके बाद बेटे ग्लॉसरी देख लें चैप्टर की। ग्लॉसरी आपने जिस तरह चैप्टर नंबर 3 की थी कि आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आपने उनके क्या करने हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स बताने हैं। तो पेरिलस आप पहले पढ़ चुके हैं, पेरिलस था, हमने पीछे पढ़ा था मुश्किल के लिए था वो, ठीक है। तो पेरिलस का सिनोनिम यहाँ क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, डेंजरस, और इसकी जगह आप रिस्की भी कर सकते हैं, ठीक है, डेंजरस है और रिस्की है। नेक्स्ट है वेंचर, ठीक है, वेंचर क्या था, किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना, ठीक है ना। तो वेंचर का यहाँ पे जो आपको एक दिया हुआ है अंडरटेक, ठीक है, अंडरटेक का भी यही मतलब होता है किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना, अपने ज़िम्मे ले लेना। फ्यूरियसली, फ्यूरियसली का आपको मैंने बताया था कि गुस्से से आग बगोला हो जाना, मुश्तइल हो जाना, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंग्रीली, ठीक है, एंग्रीली भी आप कर सकते हैं, वायलेंटली भी कर। रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं पनाहगाह को, जहाँ पे बंदा पनाह लेता है, उसकी सेफ्टी की जगह होती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी भी हो सकता है, शेल्टर भी हो सकता है, प्रोटेक्शन भी हो सकता है, जो आप करना चाहें। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली कहते हैं फ़ौरन को, ठीक है, तो इसके लिए आप इमीडिएटली भी कर सकते हैं। एट वंस, एट वंस भी होता है, इसका मतलब भी होता है फ़ौरन, ठीक है। कांस्टेंट, मुस्तकिल, ठीक है, जिसमें कोई दरमियान में गैप ना आए, कंटिन्यूसली आप काम करते रहें, ठीक है। तो कांस्टेंट को आप रेगुलर भी कह सकते हैं, कॉन्टीन्यूस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए डिटेक्ट, डिटेक्ट का मैंने आपको बताया था जासूसी करना, किसी चीज़ को देखा जाना, ठीक है, किसी चीज़ का पीछा करना, फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ आपको इसका जो दिखाया गया वो क्या है, टू फाइंड आउट, ठीक है। फाइंड आउट का क्या मतलब होगा, किसी चीज़ को पहचान लेना, पा लेना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स में आप क्या कर सकते हैं, वॉच्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट में वॉच्ड कर सकते हैं आप, नोटिस्ड कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेना किसी चीज़ को, नोटिस्ड हो सकता है फाइंड आउट में, और वॉच्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइप। राइप मैंने आपको बताया था, राइप कहते हैं पुख्ता उम्र को, यानी कि अपनी पूरी उम्र जो गुजार लेता है उसको कहते हैं राइप एज, वो होती है पुख्ता उम्र, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक तो आपको यहाँ दिया हुआ है मैच्योर, ठीक है, और इसके अलावा जो हैं आप इसमें फुल ग्रोन भी कर सकते हैं, यानी कि फुली डेवलप हो जाना, फुली ग्रोन अप हो जाना, ठीक है। तो आप इसमें फुली ग्रोन या फुली डेवलप्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन जो है वो है रिवील। रिवील का मैंने आपको बताया था ओपन करना, डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ को बता देना, ठीक है। तो यहाँ एक आपको दिया हुआ है शो, इसके अलावा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप एक्सपोज भी कर सकते हैं, आप इसमें मेक पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आप बता दें सबको, ठीक है बेटे। तो ये आपकी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।